الحمد للہ وحدہ لا شریک لہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہ رب العزت کا بہت بڑا احسان ہے کہ ہمیں انسان بنایا۔ مزید احسان یہ ہے کہ مسلمان بنایا۔ مزید احسان یہ ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی ہونے کا شرف بخشا، اور مزید احسان یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اہل علم کے ساتھ ہمارا تعلق جوڑا ہے۔ ان میں سے ہر نعمت اس قابل ہے کہ اس کا شکریہ ہر وقت اپنی زبان سے اور عمل سے کیا جائے۔ اللہ رب العزت ہمیں اللہ تعالیٰ کی ان بیش بہا نعمتوں کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہم چونکہ مسلمان ہیں اور اسلام مستقل ایک دین ہے، دین اسلام، اس کے بنیادی 5 اجزاء ہیں۔ نمبر 1 اعتقادات، نمبر 2 عبادات، نمبر 3 اخلاقیات، نمبر 4 معاملات، اور نمبر 5 معاشرت۔ ان 5 اجزاء میں سب سے بنیادی جز وہ عقیدہ ہے، اور اگر ہم ان 5 کو تھوڑا مختصر کر لیں گے، خلاصہ بیان کریں گے، تو ہم کہیں گے بنیادی اجزاء 3 ہیں۔ نمبر 1 عقائد، نمبر 2 مسائل اعمال، نمبر 3 اخلاق۔ آپ مزید اس کا خلاصہ نکالیں گے تو ہم کہیں گے کہ دین اور شریعت کے بنیادی اجزاء 2 ہیں۔ نمبر 1 عقائد، نمبر 2 اعمال۔ ان میں سب سے اہم ترین عقائد ہیں، عقیدہ ہے، یہ بنیاد ہے۔ پورے دین، پوری شریعت کی بنیاد عقیدہ ہے۔ اس لیے اگر اعتقاد صحیح نہ ہو تو جنت میں داخلہ ناممکن ہے۔ ان الذین کذبوا بآیاتنا واستکبروا عنہا لا تفتح لهم ابواب السماء ولا يدخلون الجنۃ حتی یرج الجمل فی سم الخیاط۔ اور اگر عقائد ٹھیک ہوں اور اعمال میں فساد ہو تو جنت میں انسان کا داخلہ یقینی ہے انشاءاللہ، جو اللہ کا قانون ہے۔ عقیدے کے بغیر، صحیح عقیدے کے بغیر داخلہ ناممکن ہے۔ تو بنیاد عقائد ہیں، اس کو ذہن نشین فرمائیں۔ عربی کا ایک شعر ہے، ان العقائد کلھا اس لاسلام الفتح انزا امر واحد من بینہن فقد غوا، کہ تمام چیزوں میں بنیاد انسان کے لیے عقیدہ ہے۔ اگر ان میں سے ایک عقیدہ بھی فاسد ہو گیا تو انسان کی تباہی اور بربادی میں کوئی شک نہیں۔ فارسی کا ایک شعر ہے، خشت اول چوں نہت معمار کچ تا سریا میر و دیوار کچ۔ اگر معمار، مستری پہلی اینٹ کو ٹیڑھا رکھے تو دیوار سریا ستارے تک لے جائیں تب بھی دیوار ٹیڑھی ہی رہے گی۔ تو شریعت کی جو دیوار ہے، شریعت کی جو تعمیر ہے، اس کی بنیاد عقائد ہے۔ تو یہ 2 چیزیں، عقائد اور اعمال۔ اللہ تعالیٰ نے اس مضمون کو قسم اٹھا کر قرآن کریم میں بیان فرمایا، والعصر ان الانسان لفی خسر،
الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، انسانی تاریخ کی یہ قسم ہے۔ اللہ تعالیٰ نے زمانے کی قسم اٹھائی، یہاں زمانہ سے مراد انسانی تاریخ ہے، اور یہ بات ذہن نشین فرمائیں کہ یہاں قسم تاکید کے لیے نہیں بلکہ قسم دلیل کے لیے ہے۔ یعنی عربی زبان میں بسا اوقات کسی چیز کی قسم اٹھا کے اس کو بطور دلیل پیش کیا جاتا ہے۔ دعویٰ کیا ہے؟ ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، صرف وہی انسان کامیاب ہوگا جس کا عقیدہ ٹھیک ہو اور اس کا عمل سنت کے مطابق ہو، عقیدہ صحیح ہو اور عمل صالح ہو۔ یہ دعویٰ ہے۔ دلیل والعصر، انسانی تاریخ اس بات پر گواہ ہے۔ آدم علیہ السلام سے لے کر نزول قرآن تک پوری تاریخ اس بات پر گواہ ہے، کامیابی اسی کو ملی ہے جس کے عقائد ٹھیک ہیں اور اعمال درست ہیں۔ عقیدہ کا صحیح ہونا، عمل کا صالح ہونا، یہ قرآن نے قسم اٹھا کر سمجھایا۔ آگے وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، یہ کیا ہے؟ عقیدے میں فساد آتا ہے شبہات کی وجہ سے، اور عمل میں فساد آتا ہے خواہشات کی وجہ سے۔ تو فرمایا کہ عقیدہ ٹھیک ہو، وتواصوا بالحق، اور جب عقیدے میں فساد شبہات سے آئے تو ان شبہات کا ازالہ کیا جائے۔ عمل صالح ہونا چاہیے، عمل میں فساد ہے خواہشات کی وجہ سے، وتواصوا بالصبر، تو پھر خواہشات کی اصلاح کی جائے۔ تو بنیادی چیز شریعت میں دو اجزاء ہیں، عقائد اور اعمال۔ ان میں سے اہم عقیدہ ہے۔ عقیدہ اور عمل میں فرق کیا ہے؟ یہ بات ذہن نشین فرما لیں۔ عقیدہ اصل ہے، عمل فرع ہے۔ عقیدہ بنیاد ہے، عمل اس کے تابع ہے۔ اور جو اصل اور فرع میں فرق ہوتا ہے وہی عقیدہ اور عمل کے اندر فرق ہے۔ میں اس کی مثال لے کر بات سمجھاتا ہوں۔ عقیدہ کی مثال ایسے جیسے عدد، عمل کی مثال ایسے جیسے صفر۔ عقیدہ کی مثال جیسے عدد اور عمل کی مثال جیسے صفر۔ عدد بغیر صفر کے ہو تب بھی قیمت ہے، اور صفر بغیر عدد کے ہو کوئی قیمت نہیں ہے۔ ایک تب بھی قیمت، دو تب بھی قیمت، صرف ایک لکھیں ساتھ کوئی صفر نہ ہو تب بھی قیمت ہے، لیکن صفریں 1000 لکھ دیں اور ساتھ ایک نہ لکھے تو کوئی قیمت نہیں ہے۔ تو جس طرح عدد بغیر صفر کے قیمت والا ہوتا ہے، عقیدہ بغیر عمل کے بھی قیمت والا ہوتا ہے، اور جس طرح صفر بغیر عدد کے قیمت والی نہیں ہوتی، اسی طرح عمل بھی بغیر صحیح عقیدہ کے بلا قیمت ہوتا ہے۔ پھر ایک عدد کے ساتھ آپ ایک صفر لگائیں تو 10، 2 لگائیں تو 100، 3 لگائیں تو 1000، 4 لگائیں تو 10,000، 5 لگائیں تو 1,00,000۔ تو صفر کے آنے سے عدد کی قیمت بڑھ جاتی ہے، صفر کے آنے سے عدد کی قیمت بڑھ جاتی ہے۔ اور اگر صفر 1 موجود ہو ساتھ 1 لگائیں تو 10، تو عدد کے آنے سے صفر کی قیمت بن جاتی ہے، صفر کے آنے سے عدد کی قیمت بڑھ جاتی ہے، عدد کے آنے سے صفر کی قیمت بن جاتی ہے۔ اسی طرح عمل کے آنے سے عقیدے کی قیمت بڑھ جاتی ہے، اور عقیدہ کے آنے سے عمل کی قیمت بن جاتی ہے۔ پھر قیمت تب ہوگی جب صفر اپنے مقام پر ہو۔ دیکھیں آپ نے 1 لکھا ہے، ادھر لکھے صفر تو 10، آگے لکھے صفر تو 100، لیکن صفر دائیں جانب لکھنے کی بجائے بائیں جانب لکھیں تو نہ عدد کی قیمت بڑھے گی، اور صفر کے دائیں جانب 1 لکھیں گے تو قیمت بنے گی نہیں۔ معلوم ہوا کہ صفر کی قیمت بھی تب بنتی ہے جب اپنے مقام پر ہو۔ اسی طرح
عمل کی قیمت بھی تب بنتی ہے جب عمل اپنے مقام پر ہو۔ عمل اپنے مقام سے ہٹ جائے تو عمل کی کوئی قیمت نہیں۔ آپ نماز پڑھیں، پوری رات پڑھیں، فجر کی اذان ہوگی، اب نوافل نہیں پڑھیں گے تو قیمت نہیں۔ سورج طلوع ہوا، اب نوافل بھی نہیں، سنت بھی نہیں، سورج طلوع ہو رہا ہے، طلوع شمس سے 15 منٹ بعد پڑھ لیں تو پھر وقت شروع ہو گیا۔ تو عمل کا وقت ہونا ضروری ہے، یہ بات ذہن نشین فرما لیں۔ پھر عقیدہ اور عمل میں فرق اچھی طرح سمجھیں۔ عقیدہ کا محل دل ہے، عمل کا محل ظاہر جسم اور بدن ہے۔ عقیدہ کا محل دل ہے جو جسم کے اندر ہے، اور عمل کا محل انسان کا ظاہری جسم ہے۔ جو فرق دل اور بدن میں ہے وہی فرق عقیدہ اور عمل میں ہے۔ جو چیز جتنی قیمتی ہو اس کو رکھنے کا محل اتنا ہی زیادہ محفوظ ہوتا ہے۔ آپ دیکھیں، سونا، چاندی قیمت میں زیادہ ہے تو ان کے رکھنے کے لیے مکان اور دکان محفوظ ہے، کیمرہ بھی لگا ہوگا، لاک بھی لگا ہوگا، باہر گارڈ بھی کھڑا ہوگا۔ لیکن اگر کپڑے اور جوتی ہے، قیمت میں کم ہے، ان کو رکھنے کا محل نسبتاً غیر محفوظ ہے۔ اور اگر سبزی، آلو، ٹماٹر، ان کے رکھنے کا محل اور زیادہ غیر محفوظ ہے، چونکہ قیمت کم ہے۔ تو جو چیز جتنی زیادہ قیمتی ہو اس کو رکھنے کا محل اتنا ہی زیادہ محفوظ ہوتا ہے۔ عقیدہ چونکہ قیمت میں زیادہ ہے، اس کے رکھنے کا محل دل ہے جو کہ محفوظ ہے، اور اعمال قیمت میں کم ہیں تو ان کے رکھنے کا محل ظاہر بدن ہے جو کہ نسبتاً غیر محفوظ ہے۔ اسی طرح بات سمجھیں، اگر دل کے کچھ اجزاء کاٹ دیں تو انسان زندہ نہیں رہتا، لیکن جسم کے کچھ اعضاء کاٹ دیں تو انسان زندہ رہتا ہے۔ دل کے کچھ اجزاء کاٹ دیں تو انسان زندہ نہیں رہتا، اور اگر کچھ اجزاء جسم کے کاٹ دیں، ناک کٹ جائے انسان زندہ، ہاتھ کٹ جائے انسان زندہ، پاؤں کٹ جائے انسان زندہ۔ بالکل اسی طرح جو عقائد مسلمان ہونے کے لیے ضروری ہیں، اگر ان میں سے ایک عقیدہ بھی چھوٹ جائے تو انسان مسلمان نہیں رہتا، اور جو عقائد اہل سنت والجماعت ہونے کے لیے ضروری ہیں ان میں ایک عقیدہ بھی چھوڑ دے تو اہل سنت والجماعت نہیں رہتا، یہ مبتدع بن جاتا ہے۔ تو جس طرح دل کے اجزاء میں سے ایک جز بھی کاٹ دیں انسان زندہ نہیں رہتا، اور ظاہر جسم کے کئی اجزاء کاٹ دیں انسان تب بھی زندہ رہتا ہے۔ بالکل اسی طرح عقائد میں سے ایک عقیدہ بھی چھوٹ جائے تو انسان اسلام سے نکلتا ہے یا اہل سنت سے نکلتا ہے، لیکن اعمال میں سے کئی اعمال چھوٹ جائیں تو انسان تب بھی مسلمان رہتا ہے، مسلمان ہی رہتا ہے۔ کوئی نماز نہ پڑھے تب بھی مسلمان ہے، روزہ نہ رکھے تب بھی مسلمان ہے، کیونکہ یہ عمل تھا، فاسق ہوگا لیکن مسلمان ہوگا۔ اللہ تعالی ہمیں یہ بات سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میں نے آپ کی خدمت میں پہلی یہ بات یہ عرض کی ہے کہ شریعت کے بنیادی اجزاء 5 ہیں: اعتقادات، عبادات، اخلاقیات، معاملات اور معاشرت۔ ان کا خلاصہ اجزاء 3 ہیں: عقائد، اعمال، اخلاق۔ خلاصے کا خلاصہ بنیادی اجزاء 2 ہیں: عقائد اور اعمال۔ ان میں سب سے اہم چیز عقیدہ ہے۔ عقیدہ ٹھیک ہوگا تو عمل قبول ہوگا، عقیدہ ٹھیک نہیں ہوگا تو عمل بھی قبول نہیں ہوگا۔
کتنی اہم چیز عقیدہ ہے، کتنی اہم چیز۔ ایک طرف شریعت نے عقائد کو اتنی اہمیت دی ہے اور ایک طرف ہمارا طرز عمل ہے۔ اخلاق کی اصلاح کے لیے خانقاہیں بنتی ہیں، اعمال کی اصلاح کے لیے جماعتیں وجود میں آتی ہیں، اور عقائد کو درست کرنے کے لیے انتظام نہیں ہے، عقائد کو ٹھیک کرنے کے لیے محنت نہیں ہے۔ اس سے اگلا مرحلہ، اگر کوئی شخص عقائد پہ کام کرے تو عقیدے پر کرتا ہے، عقائد پہ نہیں کرتا۔ کوئی صرف توحید پہ، کوئی صرف ختم نبوت پہ، کوئی صرف عیسائیت کے رد پہ، کوئی صرف صحابہ کرام رضی اللہ عنہم مجمعین کی مدح پہ۔ تو ہم نے عقائد کو ٹھیک کرنا ہے اور عقائد کو اولین ترجیح دینی ہے، کیونکہ اہم ترین عقائد ہیں۔ اور اس سے اگلا مرحلہ اور المیہ یہ ہے کہ عقائد کے کام کو فساد سمجھا جا رہا ہے، عقائد کے کام کو شرارت سمجھا جا رہا ہے، عقائد پر گفتگو کو مناظرہ بازی کا نام دے کر مسترد کیا جا رہا ہے۔ یہ مناظرہ بازی ہے، یہ شریعت میں نہیں ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ بات سمجھنے کی کوشش کریں۔ مناظرہ ایک الگ چیز ہے۔ ہمارے ہاں آن لائن تخصص فی العقائد الاسلامیہ شروع ہے، میں نے اس پر اصول مناظرہ تفصیل کے ساتھ پڑھا ہے، آپ اس کو سماعت فرمائیں، اور انشاءاللہ ہفتہ سے اصول عقائد پر تفصیل سے سبق ہوگا، اصول عقائد پر بات ہوگی، عقائد پڑھائے جائیں گے۔ میں تو آپ سے گزارش کروں گا کہ جو آپ میں اہل علم ہیں تخصص فی العقائد الاسلامیہ میں داخلہ لیں۔ ہفتہ میں 2 دن، وہ بھی صرف 2 گھنٹے، ہفتے کی رات اور اتوار کی رات، ہندوستان کے وقت کے مطابق رات 9:30 سے لے کر 11:30۔ کوئی مشکل نہیں ہے، آرام سے وقت نکال سکتے ہیں۔ کبھی الجھن ہو تو بعد میں ریکارڈنگ سن سکتے ہیں، فائل آپ کے پاس ہوگی۔ عقائد کو پڑھیں، سمجھیں، اس پر محنت کریں اور بنیاد بنا کر اس پر کام کریں۔ تو عقائد کو ترجیح دینی چاہیے تھی۔ کوئی نہیں، ہماری کمزوری ہے، ہم نے اس کمزوری کو دور کرنا ہے، اپنی کوتاہی کو ختم کرنا ہے۔ آپس میں تبصرے کرنے کی بجائے ہم نے کام کرنا ہے، ہم نے کام کو مشاورت کی بنیاد پہ لانا ہے، تبصروں کی بنیاد پہ نہیں لانا۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ بنیادی چیز عقائد ہے، عقائد کو سمجھیں۔ پھر عقائد کی 2 قسمیں ہیں، بعض ہیں عقائد قطعیہ اور بعض ہیں عقائد ظنیہ۔ یہ ہماری مجلس مختصر ہے، میں تفصیل سے اس پہ بات نہیں کر رہا کہ عقائد قطعیہ کی کتنی قسمیں ہیں، عقائد ظنیہ کی کتنی قسمیں ہیں۔ میں صرف یہ عرض کر رہا ہوں کہ عقائد کی بنیادی طور پر 2 قسمیں ہیں، عقائد قطعیہ اور عقائد ظنیہ۔ جو عقیدہ دلیل قطعی سے ثابت ہے وہ عقیدہ بھی قطعی ہے، اس کا انکار کفر ہے، دائرہ اسلام سے بندے کو نکال دیتا ہے۔ اور جو عقیدہ دلیل ظنی سے ثابت ہے وہ عقیدہ بھی ظنی ہے، اس کا انکار اور ترک انسان کو اہل سنت والجماعت سے نکال دیتا ہے۔ مشہور متکلم علامہ عبدالعزیز فرہاروی رحمہ اللہ تعالی النبراس شرح عقائد میں فرماتے ہیں، ان المسائل الاعتقادیہ قسمان، احدہما ما یکون المطلوب فیہ الیقین کوحدۃ الواجب تعالی وصدق النبی صلی اللہ علیہ وسلم، وثانیہما ما یکتفی فیہا بالظن کہذہ المسئلہ والاکتفاء بالدلیل الظنی والاکتفاء بالدلیل الظنی انما لا يجوز فی الاول بخلاف الثانی۔ میں نے صرف عبارت بطور تائید کے پڑھی ہے، اس وقت اس پر گفتگو کرنا مقصود نہیں۔ تو بعض دلائل وہ ہیں جو قطعی ہیں، ان سے جو عقیدہ ثابت ہوگا وہ قطعی ہوگا، بعض دلائل ظنی ہیں، ان سے جو عقیدہ ثابت ہوگا وہ عقیدہ بھی ظنی ہوگا۔ بہرحال عقائد قطعی ہوں یا عقائد ظنی ہوں، ان کو سمجھنا بہت ضروری ہے، ان کو پڑھنا بہت ضروری ہے، ان کی اشاعت بہت ضروری ہے۔
ان پر ہونے والے شبہات کا ازالہ کرنا بہت ضروری ہے۔ تیسری بات، اپنے عقائد کی بنیاد پر خود کو حق پر سمجھنا ضروری ہے۔ اپنے عقائد کی حقانیت کا یقین ہونا ضروری ہے۔ یہ ضروری ہے کہ انسان کا ذہن ہو کہ میں حق پر ہوں، میرا عقیدہ درست ہے، میں باطل پر نہیں ہوں۔ یہ ذہن نشین فرمائے۔ امام زین الدین بن ابراہیم المعروف ابن نجیم الحنفی رحمہ اللہ تعالی، وفات سن 970 ہجری، الاشباح والنظائر علی مذہب ابی حنیفۃ النعمان، اس میں فائدہ فی اعتقاد الانسان فی مذہبہ و مذہب غیری کتاب فرماتے ہیں، اذا سئلنا عن مذہبنا و مذہب مخالفینا فی الفروع یجب علینا ان نجیب بان مذہبنا صواب یحتمل الخطا و مذہب مخالفین خطأ یحتمل الصواب، لأنک لو قطعت القول لما صح قولنا ان المجتہد یخطئ و یصیب، واذا سئلنا عن معتقدنا ومعتقد خصومنا فی العقائد یجب علینا ان نقول الحق ما نحن علیہ والباطل ما علیہ خصومنا۔ ایک ہے عقیدے کا اختلاف اور ایک ہے مذہب کا اختلاف۔ فرماتے ہیں عقیدے کے بارے میں یہ ضروری ہے کہ کہے حق وہ ہے جس پر ہم ہیں، اور باطل وہ ہے کہ جس پہ کوئی دوسرا اور غیر بھی ہے۔ باطل دوسرا ہے اور ہم حق پر ہیں، اور ایک ہے مذہب، اجتہادی مسائل، اس میں ہم کہتے ہیں کہ ثواب ہمارے ساتھ ہے، خطا دوسرے کے ساتھ ہے، اور ہمارے مذہب میں بھی خطا کا احتمال ہے، دوسرا خطا پر ہے لیکن اس میں درست ہونے کا بھی احتمال ہے، جس طرح امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ، امام مالک رحمہ اللہ، امام شافعی رحمہ اللہ، امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ، یہ 4 مذاہب ہیں، ان میں اختلاف حق اور باطل کا نہیں ہے، حق اور خطا کا ہے۔ اور جو دیگر ہمارے اختلافات ہیں باطل فرقوں سے، وہ حق اور باطل کا اختلاف ہے۔ اس لیے عقیدے کے بارے میں یہ بات کہنا ضروری ہے کہ ہم حق پر ہیں اور ہمارا مخالف باطل پر ہے، یہ اعتقاد رکھنا از حد ضروری ہے۔ یہ بات ذہن نشین فرما لیں۔ تو میں نے 3 باتیں عرض کی۔ نمبر 1، شریعت کے بنیادی اجزاء 2 عقائد اور اعمال، ان میں بنیادی عقائد ہیں۔ دوسری بات، عقائد کی 2 قسمیں ہیں، عقائد قطعیہ، عقائد ظنیہ۔ عقائد قطعیہ کی بنیاد پہ انسان مسلمان ہے اور انکار پہ کافر ہے۔ عقائد ظنیہ کی بنیاد پہ اہل سنت والجماعت ہے اور انکار کی بنیاد پر اہل بدعت ہے۔ نمبر 3، اپنے عقائد کی حقانیت کا یقین ہونا ضروری ہے، خواہ وہ عقائد قطعیہ ہوں یا عقائد ظنیہ ہوں۔ یہ ضروری ہے کہ عقیدہ ہو کہ میں حق پر ہوں اور میرا مخالف باطل پر ہے۔ یہ 3 چیزیں بنیادی ہیں جو میں نے آپ کی خدمت میں عرض کی ہے۔ اب اس کے بعد میں چند ایک عقائد آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں۔ مثلا یہ عقیدہ رکھنا اللہ تعالیٰ کی ذات موجود ہے، یہ عقیدہ رکھنا اللہ تعالیٰ کی ذات ایک ہے، یہ عقیدہ رکھنا اللہ تعالیٰ اپنی ذات، صفات، اسماء میں یکتا ہے، یہ عقیدہ رکھنا اللہ تعالیٰ اپنی ذات کے اعتبار سے ہر جگہ پر ہے، ہر جگہ پر ہے، عرش پر، فرش پر، آسمان پر، زمین پر، خلا میں، فضا میں، کون و مکان میں اللہ تعالیٰ کی ذات، یہ عقیدہ رکھنا ضروری ہے۔ عقائد میں سے ہے انبیاء علیہ السلام بشر ہیں، اپنی صفات کے اعتبار سے نور ہیں، انبیاء علیہ السلام معصوم ہیں، انبیاء علیہ السلام اپنی قبور میں حیات ہیں، انبیاء علیہ السلام مفروض الاتباع ہیں، یہ عقائد بنیادی ہیں۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم مجمعین جنتی ہیں، صحابہ کرام محفوظ عن الخطا ہیں، صحابہ کرام امت کے لیے مقتدا ہیں، حجت ہیں، دلیل ہیں، معیار حق ہیں، تنقید سے بالا تر ہیں، عادل ہیں،
اسی طرح اولیاء کرام برحق ہیں، کرامات برحق ہیں، ہم اس کو مانتے ہیں، مجتہدین کے اجتہاد کو مانتے ہیں، فقہ کو مانتے ہیں، تقلید کو مانتے ہیں، آسمان کو مانتے ہیں، جنت کو مانتے ہیں، جہنم کو مانتے ہیں، ملائکہ کو مانتے ہیں، آسمانی کتابوں کو مانتے ہیں، قرآن کریم کو آخری کتاب، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی مانتے ہیں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا آسمان پہ زندہ ہونا، قیامت سے پہلے نازل ہونا مانتے ہیں، قیامت کو برحق مانتے ہیں، علامات قیامت کو مانتے ہیں، ثواب و عذاب قبر کو مانتے ہیں، معاشر کو مانتے ہیں، حساب و کتاب کو مانتے ہیں، حوض کوثر کو مانتے ہیں، عرش بری کو مانتے ہیں۔ یہ عقائد ہیں جو میں نے چند ایک عرض کیا آپ کی خدمت میں۔ اس پر تفصیلی میری کتاب بحمداللہ تعالیٰ کتاب العقائد کے نام پر موجود ہے۔ میں یہ عرض کر رہا تھا نمبر 4، میں نے چند ایک عقائد آپ کی خدمت میں پیش کیے۔ نمبر 5، بعض لوگ غلط فہمی پھیلا رہے ہیں کہ جی خود کو یہ نہیں کہنا چاہیے کہ ہم حق پر ہیں، اور دوسروں کو یہ نہیں کہنا چاہیے کہ وہ باطل پر ہیں، اور بطور دلیل کے قرآن کریم کی یہ آیت پیش کرتے ہیں وَإِنَّا أَوْ إِيَّاكُمْ لَعَلَىٰ هُدًى أَوْ فِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ۔ اللہ اپنے پیغمبر کو فرما رہے ہیں کہ یہ بات ان کو کہو، ہم یا تم حق پر ہیں یا گمراہی میں ہیں۔ تو جب پیغمبر اپنے بارے میں یقین کے ساتھ نہیں کہہ سکتا کہ ہم حق پر ہیں، تو کوئی کیسے کہہ سکتا ہے؟ الیاذ باللہ، الیاذ باللہ، الیاذ باللہ۔ ایسی فہم، ایسے علم، ایسی عقل پر ماتم کرنے کو جی چاہتا ہے۔ قرآن کریم کو سمجھے نہیں، کتنی غلط بات کہہ دی۔ میں تفصیل سے اس پر بات نہیں کر رہا، اس پر مستقل استفتاء کی صورت میرا جواب موجود ہے، دلائل موجود ہے بہت بڑی تعداد میں، کہ یہ بات قرآنی آیات سے ثابت ہے کہ بندہ خود کہ میں حق پر ہوں اور دوسرے باطل پر ہیں۔ یہ بات اچھی طرح ذہن نشین فرما لیں، اچھی طرح ذہن نشین فرما لیں۔ کیا حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حدیبیہ کے موقع پہ صلح کی شرائط لکھ رہے ہیں تو حضرت عمر نے کیا کہا؟ السنا بالحق، السنا علی الحق، کیا اللہ کے نبی میں حق پر نہیں؟ فرمایا بلا، کیوں نہیں حق پر؟ خیر، میں عرض کر رہا تھا اس غلط فہمی کو سمجھیں۔ میں فی الوقت اسی آیت کے حوالے سے بات کرنا چاہتا ہوں۔ اس آیت کو دیکھیں تو مفسرین کرام رحمہ اللہ تعالیٰ نے اس آیت کی جو تفصیل بیان کی ہے، تفسیر بیان کی ہے، وہ کیا ہے؟ امام ابو اسحاق احمد بن ابراہیم الثالبی نیشاپوری، وفات 427 ہجری، تفسیر الکشف والبیان میں فرماتے ہیں ھذا لا جہت الانصاف فی الحجاج کما یقول القائل احدنا کاذب وهو یعلم انہ صادق وان صاحبہ کاذب۔ حضرت فرماتے ہیں یہ بالکل ایسی ہے جس طرح گفتگو کرتے ہوئے ایک بندے کو یقین ہوتا ہے کہ میں سچا ہوں، مخالف جھوٹا ہے، لیکن وہ گفتگو میں طرز کیا اختیار کرتا ہے کہ دیکھو اس میں تمہارا دعویٰ یہ ہے، میرا دعویٰ یہ ہے، دونوں سچے نہیں ہو سکتے، یا تم سچ ہو یا میں سچا ہوں، جھوٹا تو ایک ہوگا۔ وہ سمجھتا ہے کہ میں سچا ہوں، یہ جھوٹ ہے، لیکن گفتگو کا طرز ایسا اختیار کرتا ہے۔ یہی طرز قرآن کریم نے بھی اختیار کیا ہے۔ فرمایا والمعنی ما نحن وانتم علی امر واحد ان احد الفریقین لمہتد والآخر ضال۔ یہ نہیں کہ دونوں ایک امر پر ہے، ایک حق پر ہے، ایک باطل پر ہے، ایک حق پر ہوگا، ایک باطل پر ہوگا۔ ابو الفدا عماد الدین اسماعیل بن عمر المعروف ابن کثیر، وفات سن 474 ہجری، تفسیر القرآن العظیم ابن کثیر میں فرماتے ہیں وَإِنَّا أَوْ إِيَّاكُمْ لَعَلَىٰ هُدًى أَوْ فِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ هذا من باب اللف والنشر۔ وقال عكرمة وزياد بن أبي مريم ومعناه إنا نحن لعلى هدى وإنكم لفي ضلال مبين۔ کہتے ہیں قرآن کریم نے کیسا طرز اختیار کیا، ذرا غور کریں۔ وَإِنَّا، اور ہم، او ایاکم، یا تم، لعلی ہدن، ہدایت پر ہے، او فی ضلال مبین، یا گمراہی میں ہے۔ انا، ہم، یہ پہلے ہے، لعلی ہدن، یہ بھی پہلے ہے، یعنی ہم ہدایت پر ہیں۔ آگے ایاکم بعد میں ہے، فی ضلال مبین بھی بعد میں ہے۔
ہم ہدایت پر ہیں یا تم گمراہی پر ہو، تو خود کو ہدایت پر فرمایا، ان کو گمراہی پر فرمایا، طرز ایسا اختیار کیا کہ وہ بدھو مشرک کا عقل نہیں سمجھا کہ کس بلیغ انداز میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر اترنے والا قرآن ہمیں گمراہ کہہ رہا ہے۔ سبحان اللہ۔ امام علی بن محمد المعروف خازن، وفات سن 725 ہجری، تفسیر خازن میں فرماتے ہیں وَإِنَّا أَوْ إِيَّاكُمْ لَعَلَىٰ هُدًى أَوْ فِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ، معناه ما نحن وأنتم على أمر واحد بل أحد الفريقين مهتد والآخر ضال وهذا ليس على طريق الشك بل جهة الإلزام والإنصاف الحجاج۔ یہ جو قرآن کہہ رہا ہے نا وَإِنَّا أَوْ إِيَّاكُمْ، یہ شک کی بنیاد پہ نہیں ہے، یہ الزام اور حجت کے تام ہونے کی بنیاد پر ہے۔ یہ ایسے ہی ہے جس طرح کوئی شخص سمجھتا ہے کہ دوسرا کاذب ہے اور خود صادق ہے، لیکن طرز اختیار کرتا ہے کہ دیکھو بھائی یا تم جھوٹے ہو یا میں جھوٹا ہوں، یا تم سچے ہو یا میں سچا ہوں، دونوں تو سچے نہیں ہو سکتے نا، ایک غلط اور ایک ٹھیک ہوگا۔ آؤ فیصلہ کرتے ہیں، دلیل سے بات کرتے ہیں کون سچا ہے۔ وہ خود کو سچا سمجھتا تبھی ایسی بات کہتا ہے۔ اللہ اکبر۔ فرماتے ہیں فالنبی صلی اللہ علیہ وسلم ومن اتبعه علی الہدی ومن خالفه فی ضلال فکذبهم من غیر ان یصرح بالتکذیب۔ آگے عجیب بات کی ہے، فرمایا وقیل او بمعنی الآیہ انا لعلی ھدی وانکم لفی ضلال مبین۔ آیت کا کھلا معنی یہ ہے کہ ہم ہدایت پر ہیں اور تم گمراہی پر ہو۔ امام شمس الدین محمد بن احمد القاہری الشافعی، وفات سن 977 ہجری، تفسیر السراج المنیر میں فرماتے ہیں یہ بہت اہم بات ہے، بڑی سمجھنے والی بات ہے۔ فرمایا وَهَذَا لَيْسَ عَلَىٰ طَرِيقِ الشَّكِّ لِأَنَّهُ صلی اللہ علیہ وسلم لم يشک أنه علی ھدی ویقین وأن الکفار علی ضلال مبین۔ یہاں شک کی بات نہیں ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے حق پر ہونے اور دوسروں کی گمراہی پر ہونے پر کوئی شک نہیں، آپ کو یقین ہے کہ میں حق پر ہوں اور دوسرے مخالف گمراہی پر ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پورا یقین ہے، لیکن قرآن کریم نے یہ بات کیوں فرمائی، یہ طرز کیوں اختیار کیا؟ وَإِنَّمَا هَذَا الْكَلَامُ جَارٍ عَلَىٰ مَا تُخَاطِبُ بِهِ الْعَرَبُ مِنْ اسْتِعْمَالِ الْإِنصَافِ فِي مُحَاوَرَاتِ عَلَىٰ سَبِيلِ الْفَرْضِ وَالتَّقْدِيرِ وَيُسَمِّيهِمْ أَهْلُ الْبَيَانِ الاستدراج۔ بلاغت میں 3 فن ہیں، علم المعانی یہ بلاغت میں ہے، اللہ اکبر۔ علم البیان کس انداز میں بیان کی بات کی جا رہی ہے۔ علم البیان کے اندر اس طریق اور طرز کا نام ہے استدراج، یعنی کلام عرب میں یہ طرز اختیار کرنا کہ جس میں دوسرے کو غلط کہنا ہو لیکن لب و لہجہ یہ اختیار کیا جائے کہ یا ہم ٹھیک یا تم ٹھیک، اسے استدراج کہتے ہیں۔ یعنی دوسرے کو احساس دلایا جا رہا ہے کہ تم غلط ہو، باطل پر تم ہو، جھوٹے تم ہو، لیکن طرز اختیار کی اس کو استدراج کہتے ہیں۔ اب دیکھو ایسی بات کہنا کم علمی کی بنیاد پر ہے، جہالت کی بنیاد پر ہے، شریعت کو نہ سمجھنے کی بنیاد پر ہے۔ اللہ تعالی ہمیں یہ بات سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بعد اس آیت کا معنی ہرگز یہ نہیں کہ اس میں شک ہے، اس میں اپنا حق پر ہونا اور باطل کا مخالف کا باطل پر ہونا بیان کیا جا رہا ہے۔ اللہ کے لیے آیت کو سمجھو، قرآن کریم کو سمجھو۔ اور ایک اور شبہ کیا ہے کہ جی خود کو حق پر نہیں کہنا چاہیے، کیوں ہمیں موت کا نہیں پتہ کہ ہماری موت کیسے آتی ہے؟ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ کس انداز میں غلط فہمی بیان کی جا رہی ہے، کس انداز میں اغیار کی زبان بیان کی جا رہی ہے، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ تو اس کا معنی کہ بندہ پھر یہ بھی نہ کہے کہ میں مسلمان ہوں، پتہ نہیں کفر پہ خاتمہ ہو، بندہ یہ بھی نہ کہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی مانتا ہوں، پتہ نہیں کس پر خاتمہ ہو۔ اللہ عقل عطا فرمائے، اللہ فہم عطا فرمائے۔ خدا کے لیے ایسی باتیں ہرگز نہ کرو۔ دیکھو یہ ضابطہ ہے، کما تعیشون تموتون وکما تموتون تحشرون، مرقات المفاتیح
شرح مشکات المصابیح کتاب الرویا، اس کو اچھی طرح سمجھے۔ انسان جیسے زندگی گزارتا ہے ویسی موت آتی ہے، اور جس طرح مرتا ہے اس طرح قیامت کے دن کھڑا کیا جائے گا۔ ان شبہات کے اندر نہ پڑیں، ان شبہات سے بچیں، اپنے آپ کو سنبھالیں۔ اللہ تعالی ہمیں اس کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو میں نے آپ کی خدمت میں جو بات کی ہے، نمبر 1 شریعت کے اجزاء میں بنیادی جز عقیدہ ہے، اچھی طرح سمجھ لیں، بنیادی جز عقیدہ ہے۔ نمبر 2 یہ میں نے سمجھایا ہے عقیدہ عمل میں فرق۔ عقائد کی 2 قسمیں ہیں، عقائد قطعیہ اور ظنیہ۔ نمبر 3 اپنا حق پر ہونا یقینی اور یقین کے ساتھ ماننا چاہیے کہ ہم حق کے اوپر ہیں۔ نمبر 4 چند ایک عقائد میں نے آپ کی خدمت میں پیش کیے ہیں۔ نمبر 5 2 شبہے تھے، میں نے اس کا جواب دیا ہے۔ تو یہ مختصر سی گفتگو ہوئی ہے۔ مجھ سے رابطہ کیا تھا مفتی یوسف اسد صاحب سلمہ اللہ حفظہ اللہ من الشر والفتنہ، اللہ تعالیٰ ان کی حفاظت فرمائے، ان کی خدمات دینیہ کو قبول فرمائے۔ ان کی خواہش تھی کہ ان نے اکیڈمی بنائی ہے، اس میں طلباء ہیں، طالبات ہیں، معلمین ہیں، معلمات ہیں، ان کے ساتھ عقیدے پر بات کر دی جائے، تربیتی بات کی جائے۔ تو میں نے ان کی فرمائش پر یہ گفتگو کی ہے، مختصر گفتگو ہے۔ میں سمجھ تو اس پر بڑی تفصیل سے بات ہونا ضروری ہے۔ میں نے اس کے لیے آپ کی خدمت میں گزارش کی ہے کہ آپ حضرات التخصص فی العقائد الاسلامیہ جاری ہے، آپ اس میں داخلہ لے لیں۔ ابھی صرف اصول مناظرہ کا سبق ہوا ہے، ابھی اصول عقائد پر بات ہونی ہے، اصول تفسیر پہ ہونی ہے، اصول حدیث پہ ہونی ہے، اصول افتاء پہ ہونی ہے، اصول اسماء الرجال پہ ہونی ہے، پھر ہمارے عقائد بڑی تفصیل سے آنے ہیں۔ 1 مہینہ گزرنے والا ہے، 9 ماہ باقی رہ گئے ہیں، اور ہفتے کے اندر صرف 2 سبق ہفتہ اتوار رات ہندوستانی وقت کے مطابق 9:30 سے 11:30 ہوں گے۔ مختصر سے کوئی زیادہ وقت بھی اس کے اوپر نہیں ہے، کوئی اس کی فیس بھی زیادہ نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ سب کو قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ان حضرات نے موقع فراہم کیا ہے، ہمیں جوڑا ہے، تو اللہ ان کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ میں ان کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں، جو حضرات سننے کے لیے تشریف لائے ہیں ان کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے گفتگو کا موقع دیا ہے۔ یہ آپ کا میرے اوپر احسان ہے کہ آپ نے مجھے دین کی بات کرنے کا موقع دیا۔ اللہ تعالیٰ قبول فرما لے، اللہ تعالیٰ راضی ہو جائے، اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے دین کی خدمت کے لیے قبول فرمائے۔